خان صاحب کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. ابھی خان صاحب کا نہیں، خان صاحب بہت کچھ کریں گے. کیا 1 سال سے زیادہ عرصے سے جیل میں ہیں، مزید وقت گزار سکیں گے. آپ ہی کے پروگرام میں آج سے 4-5 سال پہلے کہا تھا نا کہ دلیر ہے، فائٹ کرے گا سارا کچھ. حیران کیا مطلب انہوں نے. لیکن بات یہ ہے نا کہ بات یہ کہ یہ کہنا کہ وہ کمپرومائز نہیں کرے گا، کیونکہ کمپرومائز جب آپ کرنی فوج کے ساتھ چاہتے ہیں، جب آپ نے علی گور کو پارٹی دے دی ہے تو آپ نے یہ آفرز کر رہے ہیں. اب وہ خان صاحب کا خیال ہوتا ہے کہ جو ان کو چاہیے جو فوج کو نا، جس کے باوجود وہ معاف نہیں کریں گے، لیکن وہ ایک پیکج دیتے ہیں کہ یہ پیکج دے، جو کہ وہ یہ آفر بھی نہیں کرتے. آپ بھی کہتے ہیں کہ مجھ سے کیا چاہیے، جیسے نواز شریف صاحب نے بنا کے دے دیا کہ جی مجھے آپ بھجوا دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، اور وہ بھی نہیں بھجواتا تھا. مشرف اگر کنگ عبداللہ ڈائریکٹ مشرف کو، جو کہ ہمیں اس زمانے میں ایک جو جس کو کہنے 1 ارب کا یا 2 ارب ڈالر کا پیٹرول جو ہے دھماکوں کے بعد نیوکلیر ڈیٹونیٹ کیے تھے نا، اس کے بعد فری کا دے رہے تھے. ہم بڑے سعودی عرب کی بات ٹال نہیں سکتے تھے. جب اس نے کہا جی آپ اس کو فوراً بھیجو اور اپنا نمائندہ بھیجا، رفیق الحریری جو لبنان کا پرائم منسٹر تھا، اس کے بیٹے سعد حریری کو، اور بہت سارا جو آیا تھا وہ اپنے جہاز میں ساتھ لے کے گئے تھے. تو اس کے مطلب کہ پھر بھی آسان نہیں تھا کہ فوج کے چنگل سے نکال کے لانا. تو خان صاحب کو تھوڑا سا اور کلیئر وہ یہ کہ دیکھیں سیاست دان بہت سارے ہیں پاکستان میں جو جیلوں میں رہے، لیکن زرداری صاحب کے علاوہ آپ یہ بات بالکل ٹھیک ہے 1-1.5 سال میں سب ڈیل کر کے باہر نکل آئے. عمران خان کے حوالے سے 2 آ رہا ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ڈیل کا انتظار کر رہے ہیں لیکن ڈیل آفر نہیں ہو رہی. دوسرا یہ کہ عمران خان اس وقت اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور نہ ہی ڈیل کے لیے تیار ہیں. ان دونوں میں سے کون سا موقف درست ہے؟ اصل میں یہ بڑا جو ہم کرتے ہیں نا پلس مائنس میں، تو میری اپنی کانٹرڈکشن آ جاتی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ عمران بہت دلیر ہے، میں ان سے زیادہ دلیر پولیٹیشین دیکھا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو لڑنا تیار ساتھ ہے. اور جو پرسپشن مینجمنٹ پاکستان کی ہسٹری میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس نے پرسپشن مینجمنٹ بات منوانا بھی آتی ہے. پوری تحریک انصاف سے پوچھیں کہ 9 میں کس نے کرایا، نیریٹو بنانا آتا ہے. کیا کہتے ہیں فوج کا، جو آپ نے بھی کہا جی کہ فوج کا آپریشن ہے، یہ کیا ہے تحریک انصاف کے اندر جو ہے یہ گوسپل کے طور پہ مانا گیا ہے. تو یہ لیکن سیاست میں عمران خان کے اندر ایک چیز رس بس گئی ہے 1996 میں، سیاست میں آنے سے پہلے بھی، کہ مجھے اقتدار فوج ہی دے سکتی ہے. اور وہ یہ کہتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ فوج کو اسے لینے کا اب طریقہ کیا ہے. پہلے تو پتا تھا کہ ان کی آپ بوٹ پالش کرو یا ان کے ساتھ وہ کرو، اور جیسے وہ جس لیول پہ جا کے انہوں نے اقتدار لیا اور کس طریقے سے ان کے ہاتھ میں گلی. لیکن اب نہیں پتا، لڑ کے ان کو نہیں پتا تھا، تھوڑا بہت لڑتے رہتے تھے لیکن اس طرح کا نہیں لڑائی کی. اور اس حالت میں کہ آپ پہلے وہ یہ سمجھتے تھے، آپ نے نہیں بتایا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، جب آپ ان کے بڑا قریب تھے شروع میں سر، آپ نے بڑا ان کو سپورٹ بھی کیا، سیاست کے حوالے سے ہیلپ بھی کیا، یا وہ سمجھتے تھے بس اقتدار میں آؤں گا، ملک کو چلا لوں گا، ملک کو ٹھیک کر لوں گا، بے شک ان کی مدد سے ہی آؤں؟ مجھے تو تب یہ تھا کہ جب تک میں تھا تو میں نے انہیں بتایا تھا کہ آپ کو جو میرا کیلکولیشن تھی کہ آپ کو کبھی بھی اقتدار نہیں دیں گے. لیکن میں غلط ثابت ہوا. 2018 لوگوں نے کہا وزیر اعظم کی لکیر نہیں ہے ہاتھ میں. میں سے 2000 نہیں، مجھے یہ تھا کہ عمران کے کئی وہ تھے میرے نزدیک، یہ میرے ذاتی اوپینین ہے کہ عمران بالکل سیاسی طور پہ یہاں سے 0/0 ہے. اسی اسٹینس بھی میں نے بتا دی آپ کو. اس کا میں نے یہ بتایا کہ میڈیا کو مینج کرنا، پرسپشن مینجمنٹ کرنا، یہ بات کرنا، انٹرویو دینا، جلسہ کرنا، کیپٹیویٹنگ جو ہے پبلک اسپیکر ہے، شوشے چھوڑتا ہے. اندر سے دیکھیں کیسے آرٹیکل جو پاپولسٹ لیڈرز کرتے ہیں، وہی دور ہے. ابھی تک ٹی وی کو اندر ہے باہر ہے، ٹی وی اسی نے آکوپائی کر کے رکھا ہوا ہے. آپ کے چینل کو ہم کیا باتیں کر رہے ہیں، کوئی ٹاک شو مکمل نہیں ہوتا سر عمران خان کے بغیر. ڈسکس کیا، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. عمران کی باتیں کر کے مجھے بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ بھائی میں عمران، یہ بھی تو کامیابی ہے نا، کوئی چیز خان کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی. میرے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ ایک عمران کی وجہ سے میرا تعارف ہوگا جی، عمران کی وجہ سے یہ کو لوگ پوچھیں. سر آپ کا ان کا بڑا لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ رہا ہے، اور میں پھر کہہ رہی ہوں کہ جب لو اینڈ ہیٹ سر وہ لو اس وقت جب وہ شروع میں آئے تھے نا، وہ لو اس وقت تھا جب وہ شروع میں آئے اور آپ نے ان کو ان کے ساتھ آپ چلے سپورٹ کیا. سر 2014 کے بعد سے آپ کا تعلق جو ہے نا وہ یہ ریلیشن 2012 کے بعد سے، تو یہ ہیٹ ریلیشن شپ پھر کیوں ہو گیا؟ میں یہ نفرت کا لفظ جو ہے نا وہ سیاسی معنوں میں محاورتاً یوز کر رہی ہوں. مجھے بہت ساری باتیں آپ کو پتہ ہوتی ہیں، ویکنیسز، لیکن آپ
جو ہے نا مارجن دیتے ہو. جب آپ کے تعلقات بہت قریب ہو نا تو آپ کے بچہ جو گستاخ ہو جائے, آوارہ ہو جائے, تو لوگ اسے برداشت نہیں کریں گے, لیکن آپ اسے مارجن دیں گے. ایک ریلیشن ہے نا آپ کے پاس, بہت ساری آپ کی جو بچوں کے اندر بہن بھائیوں میں بہت سارے ہوئے ہیں, کسی اور کے ہوں تو کیا ایسی بات ہوئی آپ نے کہا بس نہیں, وہ تو چھوڑیں, وہ تو خیر ایسی جو ایسے میرے درمیان کا ریلیشن ہے پرسنل, مطلب اب اس کو جب ایک ایسا ریلیشن ہے کہ جس میں ہوا نہیں گزر سکتی, جو ٹوٹ نہیں سکتا, جب ایسا ریلیشن ٹوٹ جائے نا, میرا ہو یا کسی کا بھی ہو, تو اس کا جوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن اس کے اندر میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ لڑائی کی والی بات ہے. یہ ضرور ہوتا ہے کہ بیٹریل جب کوئی ہو جائے تو پھر آپ آخری ملاقات یا رابطہ کب ہوا, اور اس وقت ان کا کیسا رویہ تھا؟ مطلب وہ ناراض تھے آپ سے یا سرد موری تھی, یا وہ ان کا ایک مخصوص اسٹائل ہے نا بھائی حفیظ اللہ نیازی آپ نہیں سمجھیں گے؟ انہوں نے آخری دفعہ میرا خیال 18-19 مارچ 2013 تھی, تو ان کو پتہ چل گیا تھا. میں ان سے کئی مہینوں سے کھنچا ہوا تھا, اس سے پہلے اس کی میری بات بھی ہوئی تھی. جی جی. ایک پہلے کھنچاؤ میں کوئی زیادہ کوئی شدت نہیں آئی تھی یا مخالفت نہیں آئی تھی, بس یہی تھا کہ میں وڈرا کر لیا تھا, اور میں نے اپنے کالم میں بھی ایک جرنلائز باتیں کرنی شروع کر دی تھی سیاستی بجائے. پھر اس کے بعد کچھ واقعات ہوئے جس کی وجہ سے انہوں مجھے جو ہے ایک ڈسٹینس پھر آ گیا. پھر ڈسٹینس نہیں ہے, میں نے پھر ایک موقع بھی کیا, تو میرا ان سے ملنا جلنا 3-4 مہینے نہیں رہا. تو مارچ میں پھر ہمارے دوست مجھے شامی صاحب کا ایک فون آیا 18 کو کہ عمران نے مجھے ریکویسٹ کیا کہ میری حفیظ اللہ سے میٹنگ کروائیں. تو پہلی دفعہ تو میں نے کہا, میں کہ شامی صاحب آپ کی دنیا میں واحد آدمی آپ ہیں جن کی میں بات کبھی ٹالوں گا نہیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر مجھے یہ نہ کہیں کہ وہ کوئی جینوئنلی ریپروچ نہیں کرنا چاہتا, وہ مجھے نیوٹرلائز کرنا چاہتا تھا. تو میں نے اسے 2 منٹ میں ختم بات کر دی تھی پہلے میں. پھر ہم 4 گھنٹے بیٹھے رہے, 10 بجے سے لے کر رات 2 بجے تک. وہ اتنا فروٹفل نہیں ہوا. تو اس میں فروٹفل ہونا ہی نہیں تھا. عمران نے کوئی تاثر میں نہیں دیا کہ اٹس آل اوکے, میں نہیں کروں گی, لیکن مجھے پتا تھا کہ سر آپ سمجھتے ہیں عمران خان کو ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے, چونکہ یہاں پیچھے ہٹنے والوں کو قوم نہیں پسند کرتی, آگے بڑھ کے جواب دینے والوں کو پسند کیا جاتا ہے. پاپولسٹ سیاست کا دور ہے. میں اس بات کو بالکل تسلیم نہیں کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں جی کہ آپ نواز شریف صاحب کے بارے میں جو مسلم نون کے لوگ کہتے تھے نا, مسلم نون کے لوگ کہتے تھے, وہ آپ کو بالکل کانوں سے دھواں نکال دیں. لیکن جب 25 یا 24 نومبر 2007 کو واپس آئے, تو 2021 تک سیاست کا محور کون تھا؟ نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3 نواز شریف تھا. لگتا تھا اس کو بندہ ڈیفیٹ کر سکے گا. اگر اس طرح نہ کرتے پیناما کے اور یہ اور وہ سارے ایک پورا جو ایک جو فساد کی اور جو فراڈولنٹ سسٹم چلا.